اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بادشاہ اور اس کے غلام۔ ایک بادشاہ کے پاس دو غلام آئے جو ذہانت میں لاجواب تھے اور ہر فن میں ماہر تھے۔ الغرض علم و فن سے لے کر کسی بھی ہنر کا نام لیں تو اس فن میں وہ قابل تعریف تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ ان دو میں سے ایک کا رنگ سیاہ اور نین و نقش اچھے نہیں تھے، اور دوسرے میں کوئی ظاہری عیب نہ تھا۔ بادشاہ دونوں پر یکساں مہربان رہا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کے باطنی کمالات کو آزمانا چاہیے۔ وہ سیاہ فام غلام کو خلوت میں لے گیا اور اس سے کہا، تیرا دوست تیری پیٹھ پیچھے بدگوئیاں کرتا ہے، تیرے نسب کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، گندا ذہن کہتا ہے، جھوٹا، حقیر اور خدا جانے کتنے ناروا کلمات بکتا ہے۔ بادشاہ کی باتوں کو وہ بڑی توجہ سے سن کر بولا، میرا دوست تو بڑا باحیا ہے، خوش خلق اور نیک آدمی ہے، مجھے اس جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ دوست میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو صاف منہ پر کہہ دیتا ہے۔ میں نے بارہا اس کو آزمایا اور معلوم کیا ہے کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ ممکن ہے کہ مجھ میں یہ عیب موجود ہوں، ورنہ وہ ایسا کہنے والا نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر منہ بنا کر اس سے کہنے لگا، دور ہو اور جا کر پس پردہ بیٹھ۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کے ساتھی غلام کو بلایا اور کہا، کیا سبب ہے تیرا رفیق، تیرا دوست تجھ میں سدا عیب بیان کرتا ہے؟ وہ تجھے غدار، چور، کذاب اور مکار وغیرہ کہتا ہے۔ یہ سن کر اس غلام کو بڑا غصہ آیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل کر فرش پر گر پڑی۔ اسی غضب کی حالت میں وہ گالیاں بکنے لگا اور اس نے اپنے ساتھی کے حسب و نسب کے 20 عیب چھان ڈالے۔ بادشاہ نے سن کر کہا، بس خاموش، مجھے تیری خو معلوم ہو گئی، مجھے فقط یہ آزمانا تھا کہ تم دونوں میں سے پاک باطن کون ہے۔ پتہ چل گیا کہ وہ پاک دل اور سعید ہے اور تو پلید اور شیطان۔ اس کے بعد بادشاہ نے پہلے غلام کا رتبہ بڑھایا اور دوسرے کو نظروں سے گرا دیا۔ جو شخص اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتا اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، وہ بے وقوف، مغرور اور متکبر ہوتا ہے۔ بری صورت والا نیک سیرت انسان اچھی صورت والے بد سیرت آدمی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کیا ہی خوب فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدا صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دعا ہے
اللہ پاک ہمیں اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔